المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور احدیت میں سمدیت میں حمد و ثنا، محمد و آل محمد کے حضور میں درود و سلام کے تحائف تحفتاً نظرتاً عقیدتاً بشتن کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، یا جس موضوع کو جس ٹاپک کو مجھے یعنی کہ اس بولنے کا جو ہے موقع دیا ہے، اپورچونیٹی دیا ہے، وہ موضوع ہے ریاست مدینہ اور ہمارا معاشرہ۔ حاضرین، اسلام آپ دیکھ لیں، اسلام کے بارے میں مطالعہ کریں، اسلام آپ کو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اسلام آپ کو رہنمائی عطا کرتا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ بہترین گائیڈنس قرآن ہے، بہترین گائیڈنس اسلام ہے، بہترین گائیڈنس اللہ رب العزت ہے، محمد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب ہے۔ ریاست مدینہ اور ہمارا معاشرہ، تو اس کے لیے بھی میں خود اپنے تجزیہ نہیں رکھ سکتا، میں خود اپنے خیال نہیں رکھ سکتا، مجھے قرآن کی طرف جانا میرے لیے ضروری ہے، میرے لیے اسینشیل ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے زندگی کے یونیورسٹی کا معاملہ ہو، یعنی الگ الگ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں قرآن ہمیں بہترین کمپلیٹلی ہمیں رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت مبارکہ آپ لوگ چھوٹے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عدلی نمونہ ہے۔ ریاست مدینہ، اگر ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو سمجھنا پڑے گا۔ آج سوانح حیات اور سیرت کے درمیان ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آگے ہم رسول اللہ کی سیرت پر چلنا وغیرہ تو وہ تو الگ بات ہے، الگ بحث ہے۔ سیرت ہم سمجھتا ہے، مثلا رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علماء رسول اللہ کی زندگی کے چند واقعات بول دیتے ہیں، وہ سیرت ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ پر کوڑا کرکٹ پھینکا، تو رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ رسول اللہ خود اس عورت کے لیے عیادت کے لیے چلے گئے۔ ریاست مدینہ میں ایسا واقعہ ہوتا تھا، یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ سیرت، لفظ سیرت یعنی کہ ریاست مدینہ کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو پر جانا چاہیے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت یعنی کہ چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کھجور کھایا ہے تو کھجور کھانا ہمارے لیے سنت، نہ۔ رسول اللہ کی کھجور کھانے کے انداز، رسول اللہ نے کس طرح کھجور کھایا، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ رسول اللہ نے بلتی چائے کبھی نہیں پیا ہے، رسول اللہ نے بلتی بالے کبھی نہیں پیا ہوگا اپنے زندگی میں، اس لیے کہ ہم بھی نہ پیے۔ رسول اللہ کی سیرت یہ نہیں ہے کہ بلتی بالے پیے، بلتی چائے پیے، نہ عزیزہ، بلتی بالے پیتے ہوئے وقت رسول اللہ کی سیرت کیسا تھا، چیزیں کھاتے ہوئے وقت رسول اللہ کی سیرت کیا تھا، رسول اللہ کی تر و درکات کیا تھا، اس طرح ہمیں غور کرنے کی ضرورت۔ تو ریاست مدینہ یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہونے سے پہلے، یعنی رسالت پر، نبوت پر فائز ہونے سے پہلے دنیا میں کیا تھا، ہمیں پہلے اس کے بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں کیا تھا؟ ظلم و جبر تھا۔ لڑکی کی پیدا ہونے پر ماں باپ ننگ و عار محسوس کرتا تھا۔ رسول اللہ کی رسالت پر، نبوت پر، رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے عرب گورے کو جو ہے پانی پلانے میں جھگڑا کرتے تھے، یعنی کہ الغرض تمام دنیا تمام برائیوں سے پر ہو چکا تھا، بڑھ گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت اور فائز ہونے کے بعد، رسول اللہ نے ایک ایسی حکومت تشکیل دی، ایک ایسی ریاست بنائی
جسے ریاست مدینہ کہلایا. ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ ریاست مدینہ میں عدل و انصاف ریاست مدینہ کی بنیادی اصول پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل کیا ہے؟ عدل و انصاف. تو قرآن بھی عدل و انصاف کی طرف راغب کرتا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. تم لوگ عدل و انصاف کرو. هو اقرب للتقوی. یہ تقوی کے سب سے جو ہے نا قریب ترین ہے. تقوی سے قریب ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی آپ لوگوں کو پتا ہے. تقوی حرام اور حلال میں تمیز کرنا. یعنی صبح سے لے کر رات کو سونے تک ہماری ذہن میں ہماری فکر میں یہ سوچ ہونا چاہیے کہ آیا میں جو کام کر رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے یا مباح ہے یا سنت ہے یا مکروہ ہے. یعنی آپ کی زندگی ان 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے. تو لہذا عدل و انصاف کیا ہے؟ تقوی سے قریب ہے. عدل انصاف ہونا چاہیے. ریاست مدینہ میں عدل و انصاف تھا. یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قریب ترین رسول کے رشتہ دار ہے تو اس کو چھوڑ دے، یا رسول کے رشتہ دار نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے لائے اور قتل کر یا اس کو سزا دے. نہ، ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. عدل انصاف سے پر تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریاست مدینہ. ریاست مدینہ ایک مثال قائم کی ہے ریاست مدینہ نے. آپ میثاق مدینہ پر لے. میثاق مدینہ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ مواخات پر لے. جب رسول خدا مدینہ میں تشریف لائے تھے تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا. رسول اللہ نے وہاں پر کیا چل رہا تھا؟ اوز و خزرج کے درمیان جنگ و جدال چل رہے تھے. رسول اللہ جو ہی وہاں پر پہنچے رسول اللہ نے ریاست مدینہ قائم کر دیا. ریاست مدینہ قائم کر دیا. رسول اللہ نے بائی بنا دیا سب کو. انصار کو مہاجرین سے انصار سے بائی بنا دیا. یہاں تک کہ جو مہاجر تھے وہاں پر جو انصار تھے، انصار اپنے مال و جائیداد سے آدھا حصہ دے دیتے تھے. یہاں تک تاریخ میں ملنے کو آتا ہے ریاست مدینہ کی یہ واقعہ یہاں تک تاریخ میں ہٹ ہے، یہاں تک فیمس ہے کہ جن کی بیوی 4 تھی یا 2 تھی 3 تھی تو وہ اپنے ایک بیوی جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے تھے. یہ ریاست مدینہ کی ایک سنہری دور تھا. یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح برتاؤ کیا ریاست مدینہ میں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رسول اللہ کی توہین کرتے تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسے کچھ نہیں کہتے تھے. صلح حدیبیہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. صلح حدیبیہ کا آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. یہاں تک کہ رسول اللہ کے نام مٹا دیا. رسول اللہ یعنی کہ اللہ کا رسول مٹا دیا، محمد رکھا. لیکن پھر بھی رسول اللہ کی اتنی توہین کیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. ریاست مدینہ کے عدل و انصاف پر قائم تھا. ریاست مدینہ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو اس حقدار چیز پر، اس پوسٹ پر، اس مقام پر رکھنا عدل و انصاف ہے. کیا ریاست مدینہ میں عدل و انصاف تھا؟ پیغمبر اپنے دور میں، اپنے حکومت میں جن علاقوں میں، جن قصبوں میں رسول اللہ اپنے گورنر بھیجتا تھا ان کو باقاعدہ انسٹرکشن دیتا تھا، باقاعدہ ہدایت دیتا تھا. باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر ایبیلٹی ہو عدل و انصاف کی، اس کے اندر صلاحیت ہوتے تو رسول خدا ریاست مدینہ میں اس کو گورنر بنا دیتے تھے، اس کو جج بنا دیتے تھے، اس کو قضات پر بیٹھا دیتے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی سب سے پہلا اول ترین بنیادی اصول کیا ہے؟ عدل و انصاف. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا عدل و انصاف ہے یا نہیں؟ ریاست مدینہ کے اولین بنیادی اصول کیا تھا؟ عدل و انصاف تھا. لیکن ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان میں بالکل ہی نہیں ہے عدل و انصاف. کہاں ہے عدل و انصاف؟ ایک بیچارہ ضعیف العمر شخص کو 20 سال، یہاں تک کہ اس کی ساری عمر کورٹ کچہری میں چکر لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی جسٹس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، بلکہ خود اس کے سے پیسہ لے کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن اگر پاکستان میں یہی کام، یہی
چیز اگر کسی امیر ترین شخص کے ساتھ ہو جائے تو وہ ذمہ بری ہو جاتا ہے، وہ باہر ملک میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی شکل میں ہو، چاہے وہ مریم نواز کی شکل میں، جو بھی ہو، پاکستان کے پیسہ کھاتا ہے، پاکستان کے آصف زرداری ہو، بلاول ہو، جو بھی ہو، کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، جو ہی ان کو عمران خان پکڑنا چاہتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ بھائی ریاست مدینہ، اگر آپ ریاست مدینہ کا مطالعہ کریں تو ریاست مدینہ کے اول ترین جس عدل و انصاف، پھر مساوات ہے ریاست مدینہ کی ایک چیز کہ برابری، یعنی کہ امیر اور غریب کے درمیان بالکل برابری نہیں تھے رسول خدا کے دور میں، سب برابر تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ امیروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کیا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی دین کے لیے، بقا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ان جو ہے نا غریبوں کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائے۔ مکہ والوں نے یہی کہا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن خداوند قدوس نے قرآن میں کیا فرمایا، محمد آپ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے آنکھ کو ان سے نہ جھپکنا، اگر جھپکو گے تو ہم آپ کو جو ہے نا، پیغمبر کے ٹھیک ٹھاک وارننگ آیا تھا، تو مساوات تھا، عدل و انصاف تھا۔ آج بھی پاکستان میں جو ہے نا ریاست مدینہ کا عمران خان صاحب، اللہ طول عمر میں برکت کرے، کہ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے تمام علماء، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ نور بخشیہ ہو، ہر علماء کو جو فکر، جن کی فکر جو ہے وسیع ہے، بلند ہے، ان کو چاہیے کہ عمران خان کو کے ساتھ دے، عمران خان کو مشورہ دے کہ ریاست مدینہ کیسا تھا، آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں جو ہے نا ٹھیک ٹھاک انسٹرکشن دینا چاہیے۔ ایک بار پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں نظام مصطفی کا چلا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے مفاد کے لیے کیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن آج ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے لیے جو ہے نا، عمران خان اگر ریاست مدینہ کے قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ بنا چاہتے تو ویلکم، موسٹ ویلکم، عمران خان کے ساتھ دیں، تمام علماء عمران خان کو یہ انسٹرکشن دے، اس کے ساتھ یہ ڈسکس ہو کہ ریاست مدینہ کے لیے عمران خان کو اس دور میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ ریاست مدینہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عدل و انصاف تھا، مساوات تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی وہی عدل و انصاف تھا جو مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہندوؤں کے ساتھ بھی وہی عدل و انصاف تھا جو مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان چوری کرے تو مسلمان کی ایک ہاتھ کاٹے، ہندو چوری کرے تو ہندوؤں کی، غیر مسلموں کے دونوں ہاتھ کاٹے، نہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف تھا، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کی بھی ہاتھ کاٹ لوں۔ یہ ہوتی ہے عدل و انصاف، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک عمران خان ابھی انقلابی شخص ہے، عمران خان کے ساتھ دے، عمران خان کو انسٹرکشن دے اس کے بارے میں، ریاست مدینہ کے بارے میں، اور جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ریاست مدینہ این قرآن کے مطابق، ریاست مدینہ این سنت کے مطابق، ریاست مدینہ اسلامی شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں، خدا کی قسم کر سکتے، اسلامی شریعت کا نفاذ بالکل کر سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ ناممکن نہیں ہے، ریاست مدینہ بنانا ممکن ہے، اسٹرگل کریں، کوشش کریں ریاست مدینہ بنانے میں، ہم سب بھی کردار اپنے جو ہے کردار ادا کریں ریاست مدینہ بنانے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج جو ہے نا پاکستان میں ریاست مدینہ میں کیا ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو سری لنکا نافذہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا ریاست مدینہ میں اگر ایسے کام ہوتا ہے جو میدان پاکستان میں عائشہ کے ساتھ ہوا تھا؟ یعنی پاکستان میں آپ خود دیکھیں ریاست مدینہ میں کتنی زیادتی، کتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ میرے جو ہے وہ ہے کہ میرے خود کے تجزیہ ہے، اگر آپ پھینکا جو اسلامی شریعت ہے اس کو لاگو کرے تو خدا کی قسم یہ جو زیادتیاں ہیں، یہ جو گناہیں ہیں، کما حق یہ تمام کے تمام بین ہونے کے بالکل چانس ہے۔ لہذا ریاست مدینہ کی اول ترین چیز عدل و انصاف تھا،
مساوات تھا، عفو درگزاری تھا، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جو بھی ہو، سب کے ساتھ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین سلوک فرماتے تھے، احسن طریقے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ جب ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ سے جب رسول خدا مدینہ میں تھے، رسول خدا نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت مزدور کی تلاش میں تھی، مزدور کی تلاش میں، رسول خدا اس کے پاس چلی جاتی ہے، عورت سے پوچھتی ہے آپ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ضعیف العمر عورت تھی، غیر مسلم تھی، غیر مسلم، مسلمان نہیں تھا، کلمہ گو نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ رسول خدا نے اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے یہ مطالبہ کیا کہ میں مزدور کی انتظار میں ہوں، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزدور بننے کے لیے تیار ہوں۔ رسول خدا خود اس عورت کی ضعیف العمر، اس غیر مسلم، کلمہ گو نہیں تھی، غیر مسلم، اس عورت کی مزدور بننے کے لیے تیار ہو گئی اور اس عورت کو اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ پہنچا دینے کے بعد راستے میں اس عورت نے رسول خدا کو گالیاں دی، رسول خدا کو شاعر کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، لیکن رسول خدا نے کچھ بھی نہیں کیا، مسکراہٹ سے رسول خدا چلتے ہوئے اس عورت کو مقام تک پہنچاتے ہیں۔ مقام تک پہنچانے کے بعد رسول خدا واپس آتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے اے بیٹا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میں ایک ایڈوائس کے طور پر ایک نصیحت کرتا ہوں کہ محمد نامی ایک بندہ آیا ہوا ہے جو اس کو سے نہ دور رکھنا، وہ ساحر ہے، وہ مجنون ہے، کہ کر رسول اللہ کو گالی دی۔ لہٰذا رسول اللہ ایک مسکراہٹ رسول اللہ نے اپنے چہرے پر، ایک فیس پر اسمائل دی اور اس عورت سے یہ کہا کہ وہی محمد تمہیں ہوں۔ لہٰذا اس عورت نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، رسول اللہ کے چاہنے والا ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر سری لنکن آفیسر کے ساتھ یہ اس طرح مظالم ہو جائے، اس طرح کی ظلم ہو جائے، بربریت ہو جائے، اس طرح کی کرے، آئندہ بھی ہونے کی اگر ہو جائے تو ہمارے لیے چاہیے کہ اس طرح کی کاموں کی بھرپور مذمت کرے، بھرپور مذمت۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی کام کرنے سے کوئی اسلام کے اندر آئے گا؟ اگر سری لنکن آفیسر کے ساتھ آج یہ کام ہوا ہے ریاست مدینہ میں، اگر اس طرح کی کام ہو، غیر مسلم دیکھے، کرسچن دیکھے، ہندو دیکھے، تو کیا اسلام کے اندر آئے گا؟ ویسے بھی وہ لوگ ہمیں آتنکواد مذہب کہتے ہیں، دہشت گردیوں کو مذہب کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے چاہیے کہ ہم جو ہے نا اسلام کی، اسلامی ریاست کی جو ہے نا، اسلامی ریاست کو بغور مطالعہ کریں اور جو ہے اس کو کما حق ہو اپلائی کرنے کی، اپنے ملک میں، اپنے حکومت میں، اپنے معاشرے میں جو ہے اس کی نفاذ ممکن ہے، کر سکتے، ٹھیک ٹھاک کر سکتے۔ لہٰذا میں اسی پر دعا کرتا ہوں، پاک پروردگار عالم، پاک پروردگار عالم، ہم سب کو پروردگار عالم تیرے شریعت پر چلنے کی، تیرے احکام پر چلنے کی ہم سب کو پروردگار تو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ